بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچے، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری کہانی لے کر آئی ہوں، تو سنتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ لہریں مارتے سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ غریب مچھیرے، ان پڑھ، جاہل اور غیر مہذب ماہی گیر سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر شہر کی منڈی میں لے جاتے اور اس طرح اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ننھا راہو ماہی گیروں کے سردار کا پوتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب اس کے دادا اور دادی ہی اس کو پال رہے تھے، جو اپنے سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتے اور اپنے ہونہار پوتے کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ راہو کے دادا کے پاس 3 شکاری کشتیاں تھیں۔ جب بوڑھا کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی اتھائی گہرائیوں میں مچھلیاں پکڑنے جاتا تو ننھے راہو کے دل میں بھی یہ خواہش لہریں مارتی کہ وہ بھی اپنے دادا کی طرح مضبوط ہاتھ پیروں کا بڑا سا آدمی ہوتا، اس کی بھی کوئی کشتی ہوتی اور وہ اس میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑتا۔ دن رات وہ اسی طرح کے سنہرے خواب دیکھتا کرتا۔ اس کے ننھے سے دل میں جلدی سے بڑا ہو کر ماہی گیر بننے کی بے حد تمنا تھی۔ کبھی کبھی وہ بوڑھے دادا سے کہہ دیتا، کیوں دادا، اب تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، کل کو مجھے بھی اپنے ساتھ شکار پر لے چلنا، میں بھی کشتی میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑوں گا۔ اور بوڑھا دادا ہنس کر جواب دیتا، بس تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ، ابھی تو تم بالکل ننھے منھے سے ہو، سمندر کی طوفانی موجوں کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جوان، مضبوط، دلیر اور عقل مند، تب تم بھی سمندر سے مچھلیاں پکڑنا۔ لیکن راہو کے دل پر بوڑھے دادا کی تسلیوں کا کچھ اثر نہ ہوتا اور وہ بری طرح مچل جاتا۔ ایک دن بوڑھے نے اس روز کی ضد سے تنگ آ کر اسے ایک نہایت عجیب و غریب چیز دی۔ یہ ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو بوتل میں بند تھی۔ ننھے راہو نے اچانک سے بوتل کو جب دیکھا اور پھر اپنے دادا کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا۔ بوڑھا دادا اس کا سر سہلا کر بولا، بیٹا، تمہیں ماہی گیر بنانے سے پہلے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم ماہی گیروں جیسے بہادر، عقل مند اور دلیر ثابت ہوئے تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ سمندر میں لے جایا کروں گا۔ یہ کشتی جو تم بوتل میں بند دیکھ رہے ہو، یہ جادوئی کشتی ہے، اسے بہت سنبھال کر رکھنا، کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر تم سمجھ لینا کہ میری کشتی بھی سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ جب تک یہ بوتل اور اس کے اندر کی کشتی تمہارے پاس صحیح سلامت رہے گی، مجھے سمندر کی طوفانی موجیں ہیبت ناک بھنور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو میرا خدا ہی حافظ ہے۔ بچہ بڑے شوق سے بولا، تم بے فکر رہو دادا جان۔ راہو سینہ تان کر بولا، میں اس کشتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے اور تم دیکھو گے کہ میں اپنے وعدے کا کہاں تک پاس کرتا ہوں۔ دوسرے دن علیہ صبح راہو بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا کہ اسے اپنی دادی کی آواز سنائی دی۔ وہ زور زور سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مان جاؤ، آج سمندر میں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ دیکھتے نہیں موسم کتنا خراب ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور جکڑا چل رہا ہے، کیوں خواہ مخواہ خطرہ مول لیتے ہو؟ مگر بوڑھا دادا مستقل مزاجی سے بولا، 80 برس ہو گئے ہیں مجھے سمندر کی چھاتی پر کشتی چلاتے ہوئے، اب بھی میں اگر اس سے ڈروں تو یہ میری بزدلی ہوگی، اور پھر آج مچھلیاں اگر نہیں پکڑی تو کل روٹی کیسے ملے گی؟ اناج بالکل ختم ہوا ہے، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ میں سامان خرید سکوں۔ ننھے راہو کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے خوف بھری نگاہوں سے بوتل والی کشتی کو دیکھا اور مضبوطی سے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے دماغ میں اپنے دادا کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے جو اس نے بوتل دیتے وقت کہے تھے۔ وہ چیخ اٹھا، دادا تم فکر نہ کرو، طوفان تمہارا بال بھی کبھی نہیں کر سکے گا، میں اس بوتل کو بڑی احتیاط سے رکھوں گا۔ دوپہر کے وقت سمندر کا بہاؤ زیادہ تیز ہو گیا، ہوا کے تیز و تند جھونکوں سے سارا گھر لرزنے لگا اور جو سمندر میں بھی تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ راہو ڈر سا گیا، بوتل پکڑے چولہے کے پاس بیٹھا تھا، اس کی دادی کھڑکی سے سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اف میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ بڑھیا دادی جو ہے کانپ کر بولی، سمندر کی لہریں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، خدایا خدایا میرے شوہر کی حفاظت فرما۔ راہو چپ چاپ بیٹھا آگ کو دیکھتا رہا، مگر بوتل کے گرد اس کے ہاتھوں کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ چولہے کی آگ بجھ چکی تھی، گھر میں اور لکڑیاں نہ تھیں۔